عمران خان کو سائفر کیس میں 10 سال سزا ہونے کے بعد فقط اتنا ہی تجزیہ کیا جا سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی دشمنی کسی کو بھی راس نہیں آتی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی اس نظام کے اندر اسٹیک ہولڈرز ہیں، اسٹیبلشمنٹ ان میں سے ایک بہت بڑی حقیقت کا نام ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس نظام کے اندر اس کا ایک بہت بڑا گہرا رول ہے، لہٰذا سیاسی جماعتوں کو اس بات کا ادراک ہونے کے باوجود وہ ایسی جو ہے وہ غلطی اور ایسا بلیڈر کر بیٹھتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایسی کوئی ماجرائی چپلش جو ہے یا کسی قسم کا تنازع کھڑا کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو اس کا شدید خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ یہی صورتحال نواز شریف کے حوالے سے ہوئی، یہی صورتحال بینظیر کے حوالے سے ہوئی، یہی صورتحال اب عمران خان کو بھی بھگتنا پڑ رہی ہے۔ اس سارے قضیے کا، اس سارے مسئلے کا، اس سارے تنازع کا رائے حل کیا ہے؟ دراصل پاکستان کے اندر جو اس وقت جمہوری نظام حکومت موجود ہے، یہ پہلی بات تو یہ کہ اس کو اگر ہم حقیقی معنوں میں جمہوریت کی ڈیفینیشن کہا جائے تو یہ جمہوریت کی ڈیفینیشن پر، یہ نظام جمہوریت کی جو اپنی ڈیفینیشن ہے اس پر بھی یہ پورا نہیں اترتا، کیونکہ یہ ڈیموکریٹک سسٹم کا جو اصل ڈیفینیشن ہے وہ اس کے حساب سے بھی اگر دیکھا جائے وہ کہ باقی ممالک میں بھی ڈیموکریسی ایک ڈھکوسلے کا ہی نام ہے۔ بظاہر کوئی دنیا کی کسی ملک کے اندر بھی اگر کوئی یہ بندہ اس بات کی ضمانت دے یا اس بات کی گارنٹی دے یا اس بات کو ایشور کرے کہ دنیا میں کسی ہر ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا اپنے اپنے ملک کے اندر انتخابات میں یا ڈیموکریٹک سسٹم میں جو کوئی حصہ نہیں ہوتا، کوئی رول نہیں ہوتا، کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوتی، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حقیقت سے جو ہے وہ بہت دور والی بات ہے، اور یہ دراصل زیادتی ہوگی اس بات کا دعویٰ کرنا، کیونکہ اس کی دلیل ہم یہ دیتے ہیں تاکہ ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کچھ سننے والوں میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ اس بات کو رد کریں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایسے ممالک یا وہ دنیا کی سپر طاقتیں، سپر پاورز کہ جن کے ہاں انسانی جانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جنہوں نے ہیروشیما ناگاساکی کے اوپر بم برسائے، جنہوں نے فلسطین کے اوپر بم برسانے والوں کی پوری پشتنائی کی، جنہوں نے عراق اور افغانستان کو مٹی کے ڈھیر میں اور راکھ میں تبدیل کرنے کے لیے کرتے ہوئے کسی قسم کی کوئی کمی اور کوئی کسر نہیں چھوڑی، تو ایسے عالمی طاقتوں جنہوں نے اپنے مفادات کی خاطر کسی بھی جو ہے وہ انتہا تک جانے کو تیار ہے، اور ہمیشہ ان کا ماضی بتاتا ہے کہ انہوں نے کسی قسم کی کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی، لہٰذا ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ اپنے ملک کے اندر ایک ایسا نظام کہ جس نظام کے اندر 100% عوام کا رول ہے اور 100% اتنا ٹرانسپیرنٹ رول ہے کہ عوام جو فیصلہ کرتی ہے، عوام کے جو سینٹیمنٹس ہوتے ہیں، عوام کے جو ایموشنز ہوتے ہیں، عوام کے جو اپنا سوچ ہوتی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ان کے نظام کے اندر جو ہے واقعی حاکمیت کا جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، تو ایسا قطعاً جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ لہذا پاکستان کے اندر بھی ڈیموکریسی کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی بدتر ہے، کہ جبکہ عالمی طاقتوں میں اگر ایسی صورتحال ہے وہ الگ بات ہے کہ جب انسان کسی شہر کسی محلے میں بستا ہے تو اس محلے کے اندر اگر کوئی خرابی یا کوئی جھگڑا، لڑائی، فساد، دنگا یا ہوتا کہ کوئی اچھی خوشخبری یا کوئی ایسا جشن کا سما یا کوئی ایسی حالات میں بہتری بھی ہو تو تب بھی اس کو زیادہ محسوس کیا جاتا ہے ہر دو پہلوؤں سے، اچھائی کے سینس میں بھی، برائی کے سینس میں بھی۔ لیکن اگر آپ کے شہر، آپ کے محلے، آپ کے ملک سے دور کسی جگہ پر اگر کوئی ایسی کوئی اچھائی یا برائی ہو تو وہ آپ اس کو اس لیول پہ آپ اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اسی طرح اگر ہم پاکستان کی ڈیموکریسی، کیونکہ ہمارے اپنے ملک کے اندر ہم اس کے میرٹس ڈی میرٹس دیکھتے ہیں، میرٹ تو اس کا کوئی ڈی میرٹس ہی ہیں، لیکن ہم عالمی طاقتوں کے جو ممالک ہیں ان کے اندر ڈیموکریسی کا جو ہے وہ تعریفوں کے پل باندھے ہم تھکتے نہیں ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ وہی مثال ہے کہ کیونکہ وہاں سے دور ہیں، ہمیں وہاں کی گراؤنڈ ریئلٹیز، وہاں کے حالات، وہاں کے حقائق، زمینی حقائق کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں ہوتی، اور نہ ہم وہاں بستے ہیں، لہٰذا ہمیں جو ہے وہ اس بات کا ادراک نہ ہونے کی وجہ سے ہم جس کو محاورتاً کہا جاتا ہے کہ دور کے ڈول سہانے، تو وہ دور کے ڈول سہانے والی بات ہے۔ ڈیموکریسی کا پوری دنیا میں عالم یہی ہے، اور اس نظام کو رائج کرنے والے، متعارف کروانے والے جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس کی کرتا کرتا ہے، بالخصوص جو کیپٹلزم یا کیپٹلسٹ ہیں، جو بہت بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، جنہوں نے اس نظام کو، کیونکہ ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر عوام کو جو حق اہمیت دیا جاتا ہے یا جو ان کو انتخاب کا حق دیا جاتا ہے، تو اس کو باقاعدہ اس کے لیے ایک رائے ہموار کی جاتی ہے، اس کے لیے باقاعدہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ بنایا جاتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ عوام کو جو ہے وہ ان کو اپنے جو مطلوبہ نتائج اور اہداف ہیں ان کی تکمیل کے لیے باقاعدہ طور پر اس پہ لابنگ کی جاتی ہے، اس پہ کام کیا جاتا ہے، اس پہ اربوں روپے کی جو ہے وہ خرچے کیے جاتے ہیں، وسائل جوڑے جاتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق عوام کو اس ڈائریکشن پہ دھکیل کر غیر ارادی طور پر، غیر محسوس انداز میں، عوام محسوس بھی نہیں کرتی، غیر ارادی طور پر اس نظام کو اس نتائج کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے جو ہر ملک کی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی تعریف کی جائے تو اسٹیبلشمنٹ کا مطلب قطعاً ملک کی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، بلکہ طاقتور لوگ، چاہے وہ تمام ریاستی اداروں میں موجود ہوں، ریاستی اداروں کے اندر موجود لوگ جن میں سیاستدان بھی موجود ہیں، یعنی طاقتور اسٹیبلشمنٹ کا اگر مختصر ترین ترجمہ کیا جائے تو ہر شعبہ زندگی کے اندر طاقتور ترین لوگ مل کر نظام پورے کو جو کنٹرول کرتے ہیں، اور چاہے اس میں کوئی بزنس لائک ہو، پراپرٹی ڈیلر ہو، کوئی سیاستدان ہو، ملٹری کے لوگ ہوں، بیوروکریسی کے لوگ ہوں، عدلیہ کے لوگ ہوں، اور خواص ہوں، عوام کے اندر جو سماجی طبقات ہیں اس کے اندر بڑے لوگ ہوں، جیسے کہ علماء وغیرہ لوگ ہوتے ہیں، کو استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کا مل کا ایک پارٹ بنتے ہیں۔ لہذا
یہ ڈیموکریٹک سسٹم بنیادی طور پر جن لوگوں نے جن طاقتور لوگوں نے متعارف کروایا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کے سینٹیمنٹس کو، لوگوں کے رائے عامہ کو مار کرنا، ان کے لیے وسائل کا استعمال کر کے یا مختلف دور اعظم میں آ کر ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے بھی اور مختلف ٹیکنیک سے استعمال کر کے لوگوں کی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یا ایک بیانیہ جس کو آج کے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ بیانیہ کریٹ کیا جاتا ہے، پھر سارے لوگ اس کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں. تو یہ ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر کوئی اصول، کوئی قاعدہ، کوئی ایسا پالیسی، کوئی ایسی اسٹرکٹ ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز نہیں ہوتے کہ جس کی بنیاد پر کہا جائے کہ ان رولز کو فالو کرنا ہر صورت میں ضروری، واجب یا مینڈیٹری ہے، تو ادروائز جو ہے وہ یہ نظام چل نہیں پائے گا. بلکہ جتنی بے اصولی، جتنی اس کے اندر جو ہے وہ مائٹ از رائٹ والی بات ہوگی، جس کی لاٹھی اس کی بحث، تو یہ نظام اسی کے ہاتھ میں ہوگا. لہذا پاکستان کے اندر جو ابتری ہے ڈیموکریٹک سسٹم کی، تو اس کے یہ تو اس سے بھی اس کی آخری سطح پر ہے. اور یہاں پر ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر جب جو پلیئرز ہیں یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ہم کہہ سکتے ہیں، ان کی آپس کی لڑائی دراصل یہ اس وقت جو آپ سائفر کیس کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں تو دراصل اس کا مختصر ترین اور اگر ہم چند جملوں میں اگر اس کا نتیجہ نکالیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ سانڈوں کی آپس میں لڑائی کو عوام جو ہے وہ اس کو حقیقت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید یہ کو باطل کی، کوئی سچائی اور برائی کی جو ہے وہ آپس میں لڑائی ہے. ایسا نہیں ہے، یہ آپس میں مفادات کی لڑائی ہے، یہ طاقتوروں کی آپس میں لڑائی ہے. لہٰذا کبھی نواز شریف کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، کبھی عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، کبھی بینظیر کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، اور یہ مفادات کی لڑائی آپس میں، اور کبھی سیاستدانوں کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے. لہٰذا سائفر کیس پر تجزیہ ہم یہی اس کا پیش کر سکتے ہیں کہ دراصل جو اس نظام کے اندر بدترین جو ڈیموکریٹک سسٹم اپنی حالت میں پاکستان میں موجود ہے، یہاں کے جو اس کے مین اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے آپس میں مفادات یا کسی بات پر اختلاف ہونے کے بعد جو لڑائی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو فریق ہے وہ جیت جاتا ہے، دوسرا فریق ہے وہ کبھی 10 سال سزا، کبھی تعیاد نائل، کبھی عمر قید، کبھی سزائے موت. اور یہ جو دنگل ہے یہ ہمیشہ جب تک پاکستان کے اندر باقاعدہ کوئی مسلمان ریاست ہونے کے ناطے اگر آپ کسی مسلم رولز اور اسلامک رولز کو فالو نہیں کرتے یا کسی ایسے قواعد اور ضوابط اور شرائط جو کہ اسلام نے دی ہیں اگر ہم ان کی طرف نہیں لوٹتے تو یہ دنگل اور یہ دنگا فساد اور یہ افراتفری اور یہ سزائیں، یہ جیلیں، یہ اس قسم کے آپ کو ڈرامے، یہ عوام کو لہو گرمانے کے لیے جو ہے وہ ایسے ہی چلتے رہیں گے. اور یہ سائفر کیس بھی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بھی کوئی اتنا کوئی ہائپ کریٹ کرنے والی، یہ ایک روٹین کا حصہ ہے. جو لوگ اس نظام کے حوالے سے سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس نظام کا پارٹ اینڈ پارسل ہے یہ چیز، کیونکہ نظام جمہوریت کے اندر طاقتور جو ہے وہ جس کی جتنی طاقت ہوگی وہ عوام کو جتنے اس کے سینٹیمنٹس کو، عوام کی ایموشنز کو، عوام کے رائے عامہ کو اور جتنا وہ اپنی طرف ہموار کر سکتا ہے اور پھر وہ طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اپنا جو ہے وہ اس پر غالب آ جائے گا، پورے سسٹم کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا. کیونکہ اس کو پتا ہے عوام کی جو رائے عامہ ہے اس کو میں ہمار یا پہلے کر لے گا یا بعد میں طاقت کا استعمال کرنے کے بعد، نظام کو اپنے ہاتھ لینے کے بعد رائے عامہ ہمار کی جا سکتی ہے. ہر دو صورتوں میں ایسا نہیں ہے کہ پہلے رائے عامہ ہمار کی جائے بعد میں نظام پر قبضہ کیا جائے. جیسے ڈکٹیٹرشپ ہے، ڈکٹیٹر آتا ہے قبضہ کرتا ہے، بعد میں وہ رائے عامہ ہمار کر لیتا ہے. سلاد کی کمیٹیاں بنائی جاؤ نے لوگوں کے اندر پتہ نہیں نماز کی طرف رغبت دلائی، لوگوں کو جہاد کی طرف رغبت دلائی، سینٹیمنٹس بنائے اور لوگوں کے رائے عامہ کو ہمار کیا اور لوگوں کو یہ ثابت کیا کہ میں امیر المومنین ہوں. لوگوں نے اس کے عشق میں مبتلا ہو گئے. اسی طرح یہ بنیادی طور پر سانڈوں کی لڑائی ہے اور اس سانڈوں کی لڑائی میں